الرحیم۔ سبق نمبر 21 میں سنت نمبر 61 پہلی سنت کا ذکر کیا تھا کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا مسنون ہے۔ لڑکا ہو 2 جانور یعنی 2 بکرے یا بکریاں، لڑکی ہو تو 1، لڑکے میں بھی 1 کرنا ثابت ہے، یعنی اتنی وسعت ہو، اگر گنجائش ہو تو پھر بیٹے کی طرف سے 2 کر دیے جائیں، لیکن اگر وسعت نہ ہو تو بیٹے کی طرف سے بھی 1 کیا جا سکتا ہے۔ تو عقیقہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اولاد کی نعمت کے اوپر شکر ہے کہ اللہ نے اولاد والی نعمت دی، پھر اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو عقیقہ یہ اس بچے کے اپنے حق میں یا والدین کے حق میں نفع بنانے والی چیز ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس بچے کا عقیقہ نہیں کیا جاتا وہ مرہون ہوتا ہے۔ مرہون کا مطلب ہے رہن رکھنا، یعنی میں اگر کسی سے کوئی چیز قرض لیتا ہوں، پیسے قرض لیتا ہوں، تو وہ کہتا ہے میری تسلی کے لیے کوئی چیز اپنی میرے پاس رکھوا دو، تو میں مثلا اپنا موٹر سائیکل اس کے پاس رکھ دیتا ہوں کہ یہ میرا موٹر سائیکل ہے، آپ رکھ لیں، جب میں آپ کا قرضہ واپس کروں گا تو آپ میرا موٹر سائیکل مجھے واپس کر دینا، اس کو رہن کہا جاتا ہے۔ یہ بچہ مرہون ہوتا ہے۔ اب جو چیز رہن میں رکھی جاتی ہے اگرچہ وہ ملکیت میں ہوتی ہے لیکن انسان اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اب میرا موٹر سائیکل جب رہن میں رکھا گیا تو میرے استعمال میں نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہو، اس لیے یہ بچہ مرہون ہوتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان روایات کی روشنی میں یہ بات فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اپنے والدین کے حق میں شفیع سفارش کرنے والا نہیں بنے گا۔ یعنی ویسے تو روایات میں ملتا ہے کہ چھوٹے بچے بلوغت سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو والدین کے حق میں وہ شفیع بنتے ہیں، والدین کے لیے وہ سفارشی بنے گا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں کیا گیا تھا وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ کہ انہوں نے اس حدیث پاک کا مطلب اور مفہوم بیان کیا، یعنی اس بچے سے والدین کو خاص فائدہ، وہ فائدہ یعنی آخرت میں ان بچوں کی وجہ سے جو بچپن میں فوت ہو گئے، شفاعت کا حاصل ہونا اور جنت میں چلے جانا وہ شاید حاصل نہ ہو سکے۔ اس لیے عقیقہ ایک اہم ترین سنت ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے، کیا فرض نہیں ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو اس کو گناہ ہوگا، ایسا نہیں، اگر کرے گا تو اس کو فائدہ عظیمہ ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ فرمایا تھا۔ تو عقیقہ ایک مسنون اور عظیم الشان سنت عمل ہے۔ اس میں 7ویں دن یہ اصل ہے۔ ایک روایت میں 14ویں دن اور 21ویں دن کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اگر ان دنوں میں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر ممکن ہو اور انسان کی گنجائش ہو تو ان دنوں میں عقیقہ کر دے، یعنی 7ویں دن افضل ہے۔ پھر حدیث پاک میں 14ویں دن اور 21ویں دن کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ عقیقہ یہ بھی 7ویں دن۔ پھر اس اگلی سنت ہے کہ 7ویں دن ہی بچے کے سر کے بال بھی مونڈ دیے جائیں اور نام بھی رکھ دیے جائیں۔ 7ویں دن بچے کے سر کے بال بھی اتارے جائیں اور پھر ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا، یہ بھی مستحب اور مسنون درجے کا عمل ہے۔ اور پھر جب بال اتارے جائیں، بال اتارنے کے بعد اس کے سر پہ خوشبو زعفران وغیرہ لگانا۔ زمانہ جاہلیت میں جب اس بچے کی طرف سے جانور ذبح کرتے تھے تو اس جانور کا خون سر پہ لگاتے تھے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم خون نہ لگاؤ بلکہ تم اس بچے کے سر پہ خوشبو زعفران یا ایسے ملتی جلتی کو خوشبو وہ اس بچے کے سر کے اوپر لگا۔ بچے کے سر کے بال بھی 7ویں دن صاف کرنا، 7ویں دن ہی اس کا نام بھی رکھنا اور 7ویں دن عقیقہ کرنا۔
اب نام میں بھی اہتمام کیا جائے کہ 7ویں دن ہی ہم اپنی طرف سے نام متعین کر دیں۔ ہمارے یہاں جھگڑے چلتے رہتے ہیں اور 2 مہینے تک نام فائنل نہیں ہوتا کہ اس بچے کا کیا نام ہے، اچھا نام رکھا جائے، بہترین نام کا انتخاب کیا جائے اور 7ویں دن تک اس نام کو فائنل کر دیا جائے۔ اب عام طور پہ بال اتارنے میں لوگ 7ویں دن کا اہتمام نہیں کرتے، اچھا خاصے دیندار سمجھے جانے والے لوگ بھی اس کے بال دوسرے تیسرے چوتھے 5ویں دن اتار دیتے ہیں۔ یہ نامناسب طرز عمل ہے۔ ایک بچے کو بچپن سے ہی دین پہ اگر ہم چلانے کی کوشش کریں گے، اس کے ساتھ کوئی معاملات اختیار کریں گے جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائے ہیں، انشاءاللہ اس کا اثر اس بچے کے اوپر عملی زندگی میں ہوگا۔ 7ویں دن ہی بال اتارے تھے۔ اور تیسری سنت ختنہ کرنا، لڑکا ہے اس کا ختنہ کرنا مجموع زوائد کی روایت ہے کہ 7ویں دن ختنہ کرنا مسنون عمل ہے۔ اب ہمارے یہاں چھوڑ دیا جاتا ہے اور 1 سال اور 2 سال اور 8 سال اور 10 سال ان اوقات میں جا کر ختنہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ بچہ جب سمجھدار ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھاگتا ہے۔ اگر پیدائش کے وقت بچہ اچھی حالت میں ہے، اس کی صحت ٹھیک ہے، تو پھر 7ویں دن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ فائدہ عظیمہ ہے چونکہ سنت پر عمل ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ کمزور ہے، ڈاکٹر اطباء ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے اور اس کا خطرہ کرنے کی صورت میں اس کو نقصان کا اندیشہ ہے، پھر طبیب کی رائے پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہماری نیت اور کوشش یہ ہو کہ ہم سنت پہ عمل کر لیں۔ جیسے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ 7ویں دن کیا تھا۔ اور جو مسئلہ ذکر کیا تھا قسم کھانے کا، تو قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے یا قرآن پاک کی قسم، اس کے علاوہ کوئی اور قسم منعقد نہیں ہوتی، اور غیر اللہ کی قسم کھانا انسان کو شرک کی طرف لے جانے والا ہے۔ ہمارے ہاں آج کے معاشرے میں پتہ نہیں ہندوؤں کی دیکھا دیکھی ہے، کس کی دیکھا دیکھی، قسم کھانے کا رواج ہے کہ ماں کی قسم اور ماں کے سر کی قسم اور باپ کی قسم، آباء و اجداد کی قسمیں کھانے سے اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ماں باپ کی، آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ اس کے باوجود ہماری نوجوان نسل تیری ماں کی قسم اور تیرے باپ کی قسم اور باپ کے سر کی قسم، یہ غلط باتیں ہیں۔ یہ قسم اگر کھانی ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم میں واللہ ومقلب القلوب ومصرف القلوب، اے دلوں کو پھرنے والے، دلوں کو پھرنے والی ذات کی قسم، مقلب القلوب مصرف القلوب، اب اللہ کے الفاظ آتے ہیں۔ لہذا قسم کھانا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، سوچ سمجھ کر اٹھائی جائے اور اہم ترین معاملے میں اللہ ہی کی قسم کھائی جائے، کسی اور کی قسم نہ کھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح گہری سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔